لائیں گھوڑا, الحمدللہ ہم کھانے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھایا ہے, آپ نے خود کھلایا, تو عبدالقیوم ظہیر کو کیا پرابلم ہے؟ ہم گھوڑے کھایا کرتے تھے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا کھلایا, اور بہت سارے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا کھلایا. تو گھوڑا تو حلال جانور ہے, وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جسے پتہ چل جائے یہ حلال ہے اور پھر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. تو گھوڑے کا گوشت کھانا بالکل جائز اور حلال ہے. یہاں پر لوگوں کو تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے, یہاں پر حرام کھانے کے لیے بھاگے جائیں گے. کہتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑے کی پکی ہوئی دیگیں الٹ دی تھیں. خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کے گوشت کے متعلق فرمایا انہا رجسن, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ گندا ہے, اس کا گوشت حرام ہے, لہذا ہانڈیوں کو الٹ دیا جائے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے متعلق آپ کا فرمان عالی شان, یہ میرے پاس صحیح البخاری موجود ہے, اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ صحیح بخاری کی 4219 نمبر حدیث ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی الخیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے میں اجازت عطا فرمائی, رخصت دے دی. اچھا, اس میں ادھر سے میں ایک سوال آیا ہوا ہے آپ کے لیے, وہ پوچھ لیتا ہوں. کہتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑے کی پکی ہوئی دیگیں الٹ دی تھیں. اچھا, میں کیا کہوں اپنے بھائیوں کو کہ یتیم فی الحدیث ہیں, اور جب بھی یہ ان کے پاس کوئی حدیث جائے گی تو یہ ضعیف حدیث کو ہی اٹھائیں گے, صحیح حدیث کا ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے صحیح حدیث کے علم سے. اصل واقعہ کیا تھا؟ یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے. اب ضعیف روایت محدثین نے بیان کر دی ہے, آگے جو لوگ ہیں ان کا یہ کام بنتا تھا کہ اس ضعیف روایت کو بیان کرتے ہوئے باقاعدہ اس کا ضعف واضح کرتے, جبکہ احادیث کے اندر تو ضعف جو ہے وہ موجود ہے. جب ضعف موجود ہو گیا حدیث کے اندر تو پھر ایسی حدیث کو بیان کرنا اور بغیر اس کے بیان کرنا, یہ میرے پاس کتاب ہے سنن نسائی, سنن نسائی کے اندر, اور یہ دوسری کتاب ہے میرے پاس ہدایہ کی, عین الہدایہ, یہ اردو کا ترجمہ ہے, اردو بازار مکتبہ رحمانیہ نے اس کو شائع کیا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے جن کو کہتے ہیں نا جی ہم بڑے فقیہ ہیں, ان فقیہ بیچاروں کو پتہ نہیں, علامہ عینی حنفی کو نہیں پتہ چلا, اور تو یہ اور کسی کو کیا پتہ چلے گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ صفحہ نمبر 161 ہے, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 161 ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے خیبر کے روز منع فرما دیا اور گھوڑے کے گوشت میں اجازت فرمائی. بخاری مسلم. آگے لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے, خچر اور گدھے کے گوشت کی ممانعت کر دی. رواہ ابو داود و نسائی و ابن ماجہ. پس اس سے معلوم ہوا کہ وہ نجس ہے. اب یہ بالکل جھوٹی بات ہے جو آگے لکھی ہے. پہلی بات بالکل صحیح ہے, دوسری بات جو ہے وہ بالکل جھوٹی ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل سنن نسائی, جس کا اس نے حوالہ دیا ہے, اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم گھوڑے کھایا کرتے تھے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نہا وذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر واذن فی الخیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کھانے سے منع کیا اور گھوڑے کے گوشت کھانے کی اجازت دی. اسی طرح اسی روایت کے اندر, اسی کتاب کے اندر آگے جو روایت ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لہذا ضعیف حدیث بیان کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ان لوگوں کا کام ہے. یہ حدیث ہے جی خالد بن الولید سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یحل اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا گھوڑے کا, خچر کا اور گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اور یہ روایت ضعیف ہے, اور اس روایت کی وجہ کا ضعف جو ہے اس حدیث کے اندر بقیہ نامی راوی ہے. بقیہ بن ولید یہ مدلس ہے اور یہ جھوٹی روایت ہے, اور اس کے اندر جو ہے اور بھی راوی ہیں جو ضعیف ہیں. لہذا ضعیف روایت کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے صحیح حدیث جو بخاری کی ہے, جو مسلم کی ہے, جو ترمذی کی ہے, جو ابو داود کی ہے, جو سنن نسائی کی ہے. صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف روایت پر بنیاد کھڑی کرنا, آپ ریت کی بلڈنگ کیسی کھڑا کرنا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم گھوڑا کھاتے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا کھلایا, اور بہت سارے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا کھلایا.
تو گھوڑا تو حلال جانور ہے۔ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کے متعلق فرمایا انہا رجسن، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ گندا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، لہذا ہانڈیوں کو الٹ دیا جائے۔ تو جو حدیث جہاں پر ہے اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر یا آپ کی ذات گرامی پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے۔ علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے گھوڑے والی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹاپک پر کہ گھوڑا حرام ہے یا حلال ہے، کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور لوگوں نے کہا کہ علامہ صاحب، اعلیٰ حضرت صاحب خود کھانا پسند کریں گے، تو انہوں نے کہا جی لائیں مجھے کھلائیں، میں کھاؤں گا۔ جی گھوڑے کا گوشت حلال ہے، لذیذ ہے، طاقتور ہے، انرجیٹک ہے، لائیں گھوڑا، الحمدللہ ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھایا ہے، آپ نے خود کھلایا، تو عبدالقیوم ظہیر کو کیا پرابلم ہے؟ وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جسے پتہ چل جائے یہ حلال ہے اور پھر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ تو گھوڑے کا گوشت کھانا بالکل جائز اور حلال ہے، کھانا کیوں چاہیے۔ نہیں کھاتے لوگ گھوڑے کا گوشت؟ آج بڑے ممالک ہیں جن کے اندر گوشت کھایا جاتا ہے گھوڑے کا۔ آپ کے پاکستان میں بہت پرابلمز ہیں نا، یہاں پر لوگوں کو تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہاں پر حرام کھانے کے لیے بھاگے جائیں گے اور حلال کھانے کے سے جو ہے وہ بڑے ہی ان کی پریشانیاں ہوں گی۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور جو شریعت کے اندر حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کسی مولوی، کسی مفتی، کسی مجتہد اور کسی امام کے کہنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی اور کوئی حلال چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔